آپ نے جب کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہے نا تو اس پہ تلوار لے کے چڑھائی مت کریں. آپ صرف ان کی نوجوان نسل میں بے حیائی اور فحاشی پھیلا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف وی پی این لگانا ہے. آپ جب گھنٹوں بیٹھ کے پورنوگرافی دیکھ رہے ہو اور آپ کو ایک تناؤ محسوس ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی باڈی کہے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہزاروں کیس دیکھیں. وہ مسل اس حد تک ویک ہو جاتا ہے میسٹربیشن کی وجہ سے کہ پھر اریکشن نہ بھی ہوئی ہو تو ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, قطرے آتے رہتے ہیں. پٹھے کی کمزوری تک بات نہیں رہ جاتی. اچھا, ایک سب سے بڑا پٹھا ہے دماغ. یہ آپ کا گیا, آپ نشے میں ہو. دنیا کا سب سے بدترین نشہ یہ ہے. سارے نشے دنیا کے ایک طرف اور سیکس کا نشہ ایک طرف. ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ جو غلاظت ہے اسے کمیونٹی میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. 30% جو خواتین ہیں وہ بھی پورن ایڈکٹس, لیکن ان کو اس لیول کا آؤٹ کم میسر نہیں ہے کہ جو میسٹربیشن فیسلٹی مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مزید فرسٹریشن کا شکار ہے. بیشتر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. بالکل ہے. یہ چہرے پہ بال جو بالیدگی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون اس کی وجہ ہے کہ آپ پورن دیکھ رہے ہیں یا کوئی پورن دیکھ رہا ہے, کوئی اس کو بعد میسٹربیشن کر رہا ہے تو ایمان آپ کے دل سے نکل کے آپ کے سر پہ پرندے کی طرح منڈلاتا رہا. تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ شخص نہا کے غسل کر کے فریش ہو کے تازہ دم ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان دل میں واپس آتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ جب بندے کے دل میں خیال آتا ہے یار نہ ہی کردا تے چنگا سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ مجھے سید ابرار ابوالحسن کہتے ہیں, اور آپ ہمارا یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم پوڈ کاسٹ میں مختلف قسم کے جو گیسٹ ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونٹی اویئرنیس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. آج یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قدر حساس ہے. اس پر بات بہت کم کی جاتی ہے. بات کرتے ہوئے شاید ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, یا اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی ہمیں ایک دو دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ آیا کہ یہ اسٹریم کی ڈسکشن ہے بھی یا نہیں ہے, کیمرہ کی ڈسکشن ہے بھی یا نہیں ہے. ہر طرح کی بولڈنس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن جب اصلاحی معاملہ اس طرح کا آتا ہے تو ہم وہاں پر کہیں نہ کہیں کنجوسی کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اسی ایک کڑی کو توڑا ہے نیشنل سینٹرل نیوز نے, اور اسی ایک پوڈ کاسٹ کو ہم آپ کی لے کے خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ پورن اور پورن انڈسٹری اور نوجوانوں کی تباہ کن حالات اور فیوچر میں اس کا کیا لائے عمل ہوگا. لوگ کتنے زیادہ پوسٹ ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے. جب پوسٹ ماڈرنزم کی بات کی جاتی ہے تو پوسٹ ڈیجیٹلائزیشن کی بھی بات کی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پر جا کے کس قدر خطرناک ثابت ہو جائیں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے. ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح ہم آپ سب کے چہیتے گیسٹ ہیں ہمارے پاس, جن کو بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. آپ کے کمنٹس آتے ہیں, آپ کی اپریسیشن آتی ہے, اور یہ یقینی طور پر ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہے. میری مراد جناب ڈاکٹر احمد رضا خان. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے, خوش آمدید. اور یہ پلیٹ فارم نیشنل سینٹرل نیوز کا, ہم سب یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے اور یقینی طور پر بہت سارے دیکھنے والوں کے لیے یہ اصلاحی پلیٹ فارم حاضر ہے. سر اس معاملے میں بینگ اے اسپیکر یا بینگ اے نومینیٹڈ پرسن آف دس ینگ جنریشن, میرے پاس کوشچنز بہت زیادہ ہیں. شاید ایک لا تعداد کوشچن کی ایک کڑی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ سیدھا باتیں کر لیں, بطور بڑا آپ ہماری اصلاح بھی کریں اس معاملے میں, اور کہیں نہ کہیں اس کو ریلیٹ کریں کہ اگر یہ غلط ہے تو کس نوعیت کا غلط ہے, معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے. نوجوان اگر بگڑ رہے ہیں تو بگاڑ اچانک سے پیدا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک کڑی ہوتی ہے, وہ کیا قوتیں کار فرمائیں. سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, ہم جب بات کرتے ہیں فحاشی کی, ہم جب بات کرتے ہیں پورنوگرافی کی بات کرتے ہیں یا فحاشی کی عام ہونے کی بات کرتے ہیں, بعض اوقات فحاشی سے مراد وہ والی ایکٹیویٹی بھی لی جاتی ہے جو کلچر ضروری نہیں سمجھتا. لائک وہ کلچر میں صحیح نہیں بیٹھ رہی تو ہمارے نزدیک وہ فحاشی ہے. فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ دو ایلیمنٹس آتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے بے حیائی. بے حیائی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اگر اپنی خلوت میں کر رہا ہے, تنہائی میں کر رہا ہے, تو وہ صرف ایک بے حیائی کی حد تک لمیٹڈ ہے. لیکن جب وہ بالکل زبان زد عام ہو جائے, کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچائے نہ, اور وہ معاشرے میں عام ہو جائے, اور پھر اس کو ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جائے,
اسی بے حیائی کو، اس بے حیائی کو ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جائے کہ جو اس دائرہ کار میں نہیں ہے شاید وہ جاہل ہے، شاید وہ کم علم ہے. تو جب اس حد تک فراوانی ہو جائے بے حیائی کی تو وہ پھر فحاشی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یعنی بے حیائی کی عام فراوانی ہو جانا، اور اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ بے حیائی کی ایکٹیویٹیز یا وہ تمام تر چیزیں ہر ایک کی رسائی میں ہونا بھی فحاشی کے زمرے میں آئے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس فحاشی کی تاریخ جو ہے، کیا یہ دور جدید کا ہی معاملہ خراب ہوا ہے؟ یعنی ہم ینگ جنریشن یا 20s میں آ کے یہ معاملہ خراب ہوا، یا تاریخ میں بھی اس کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ ابرار، اگر ہم اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں جانا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے پاس ایک چیز فراوانی سے ہے، وہ ہے وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی جلدی نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، تقریباً 1000 سال پلس ایج تھی ان کی. obviously جو ان کے آگے اولاد تھی ان کی بھی اتنی ایج تھی. اب جب آپ 1000 سال تک زندہ رہ رہے ہیں، آپ کو ڈیتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے موت کیا چیز ہوتی ہے. اینڈ اس کے بعد اس طرح جنریشنز چلتی چلی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ obviously وہ چونکہ بالکل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام مقرب لوگوں میں سے تھے، ڈائریکٹ جنت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے تھے، تو اس لیے وہاں تک ابھی شرک کا کانسیپٹ نہیں ہے. شرک کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب ابھی اس نے وہ شرک کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے شیطان نے. ٹھیک ہے. تو اس کی سب سے پہلی جو اسٹریٹجی تھی دیٹ واز کہ پہلے تو حابیل سے قابیل کو قتل کروایا. پہلا قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حابیل نے یہ سوچا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اب نہیں رہنا. تو یہ لوگ چونکہ اوپر پہاڑی وغیرہ علاقے میں رہتے تھے، تو حابیل کیم ڈاؤن فرام دا ماؤنٹینز اور وہ آ کے میدانی علاقے میں رہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک حابیل آیا ہے، حابیل نے اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے، اس میں قبیلہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ملٹیپل جو ہے نا یوٹرسز تھے. ٹھیک. اور ایک یوٹرس میں جو ایک کپل پیدا ہوتا تھا ایک دن میں، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یوٹرس سے جو کپل پیدا ہوتا تھا وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. یہ اس ٹائم کی شریعہ ہے، یہ اس ٹائم کی شریعت ہے جب بنی نوع آدم ابھی پروان چڑھ رہے. ایگزیکٹلی. آپ نے انسانی نسل کی فروغ ہے وہ کہ آخر کسی طرح تو وہ انسانی نسل آگے چلنی ہے نا. تو ایک یوٹرس میں پیدا ہونے والے کپل اور دوسرے یوٹرس میں پیدا ہونے والے کپل وہ آپس میں شادی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے وہ اس کی بہن ہے. ٹھیک ہے. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے وہ اس کی بہن ہے. اب حابیل اور قابیل اس اپوزٹ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپس میں نہیں. جو مطلب دوسرے یوٹرس سے پیدائش ہوئی ہوئی ہے اور وہ کراس نکاح ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سین یہ ہے کہ جو اس طرح کا کپل پیدا ہوتا تھا ان میں سے ایک بہت خوبصورت ہوتا تھا. اچھا. اور ایک ایوریج لکنگ ہوتا تھا. یعنی کہ اگر لڑکا شدید خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، تو لڑکی واجبی سی شکل صورت کی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر لڑکی شدید حسین اور خوبصورت ہے تو لڑکا بس نارمل سا ہے، ایوریج سا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ دس از واٹ ہیپنڈ کہ حابیل ہینڈسم نہیں تھا. اچھا، یہ بھی بات ہے. حابیل ہینڈسم نہیں تھا. حابیل کسی طرح سے بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا کہ آپ دیکھ کے کہو کہ واہ یار مردانہ وجاہت کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی تھی، شی واز ڈیم بیوٹیفل، وہ بے حد حسین تھی. ٹھیک ہے. دوسری طرف قابیل پیدا ہو رہا ہے اور قابیل ایکسیپشنلی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. قابیل ہینڈسم ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے، لیکن اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جو بہن ہے وہ واجبی شکل صورت کی ہے. Now the thing is کہ حابیل is to marry. حابیل خود بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، ہینڈسم نہیں ہے، اور جو قابیل کی بہن ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح بنتا ہے
وہ بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے, واجبی سی شکل صورت کی ہے. ادھر قابیل ایکسٹریملی خوبصورت ہے, اور جو حابیل کی سسٹر پیدا ہوئی ہے وہ ایکسٹریملی خوبصورت ہے, ان کا آپس میں بنتا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے جو رقابت کا اور غصے کا, حسد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف. ٹھیک ہے. تو اللہ کی تقسیم یہ تھی نا کہ حابیل نے قابیل اور قابیل نے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے. وہاں پہ حابیل کو اس چیز پہ اعتراض ہوا, اس نے کہا جی نہیں, میں نہیں مانتا. اسی بات پہ جھگڑا ہوا, پھر وہ آگے چل کے جو سارا واقعہ ہے, پھر اسی طرح سے اس نے پتھر اٹھا کے سوتے ہوئے قابیل کے سر پہ دے مارا اور کا سر کو چلا گیا. دنیا میں پہلا قتل. اچھا, اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا دنیا میں کہ موت کیا ہوتی ہے. موت نامی شے پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی. وہ بلکہ پتھر مارنے کے بعد قابیل کو ہلاتا رہا ہے کہ اٹھو کرو یہ وہ فلانا اس طرح. اچھا. اس کو ہاں, لیکن نہیں, آبویسلی وہ تو انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی. پھر اس وقت اللہ کریم نے 2 کبے بھیجے, وہ آپس میں لڑے, ایک کبے نے دوسرے کو مارا اور پھر زمین کھود کے اس کو دفنایا. تو دفنانے کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلا وہ ایلیمنٹ تھا عورت اور مرد کا, جو اس وقت اس نے سب سے پہلا شیطان نے جو وار کیا ہے وہ یہ تھا. ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ شیطان کا یہ ہے کہ حابیل اب اپنے قبیلے کا مطلب ہے حابیل کے طرح کے جو مرد تھے, جو واجبی شکل و صورت والے تھے اور جن کی خواتین خوبصورت تھیں, ان تمام کو لے کے زمینی علاقوں میں شفٹ ہو گیا. ٹھیک. اینڈ قابیل اینڈ دا فیملی, وہ والا قبیلہ جو تھا کہ جن کے لڑکے خوبصورت تھے اور جن کی لڑکیاں واجبی صورت کی تھیں, وہ اوپر ہی رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ شفٹ ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ نیکسٹ جو سٹیپ ہے شیطان کا وہ یہ تھا کہ اس نے بانسری انٹروڈیوس کرائی, میوزک. اچھا. یس, میوزک انٹروڈیوس کرایا گیا. اب وہ لوگ نیچے رہ رہے ہیں, کھانا شانا کھا رہے ہیں, خوبصورت لڑکیاں ہیں, میوزک بج رہا ہے, ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اس زمانے کی. ٹھیک ہے. اب اوپر پہاڑوں میں بیٹھے بندے کو نیچے میدانی علاقے سے بانسری کی آواز آ رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے بانسری کا جو ایک لے ہے, وہ ایک نشہ ہے, وہ آپ کو مسحور کر دیتا ہے, سحر میں آ جاتے ہیں آپ اس کے. تو وہ انہوں نے اوپر بیٹھ کے وہ بانسری سنی, تو جا کے دیکھتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, مدھر آواز کہاں سے, یہ اتنا مسحور کن آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب نیچے آئے ہیں, نیچے جناب بانسری بھی بج رہی ہے, ڈانس پارٹی بھی ہو رہی ہے, اینڈ دے آر ہیونگ فن. تو آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی نیچے شفٹ ہوتے چلے گئے. ٹھیک. اب اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیں, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اسی طرح جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کو ان کے بچے اگر مس کر رہے ہیں تو شیطان پھر انسانی صورت میں آتا ہے. آپ لوگ مس کر رہے ہیں انہیں, آپ ایسا کریں ان کی ایک تصویر بنا لیں. آپ کی یاد جو ہے نا وہ اتنی نہیں, آپ پھر اتنا تڑپو گے نہیں اس یاد میں. ٹھیک ہے. تصویر کا پہلا کانسیپٹ وہاں سے آیا, تصویر بن گئی. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اوور دا سینچریز, ایک دم نہیں آ کے شیطان آپ کو ایک کام کہہ رہا ہے اور سجیسٹ کر رہا ہے, اوور دا سینچریز ہے. وہ آپ کے ویک پوائنٹ کو پکڑتا ہے. ٹھیک. ہمارے میڈیکل سائنس میں اب آپ یہ دیکھو, میں یہ انگلی ہلا رہا ہوں نا, یہ انگلی میری فیلڈ آف ویژن میں ہے, میری نظر میں ہے. ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ انگلی کی ٹپ نظر نہیں آتی, اس کو میرا بلائنڈ سپاٹ کہتے ہیں. ٹھیک. تو انسان شیطان ہمیشہ آپ کے بلائنڈ سپاٹ پہ اٹیک کرتا ہے, آپ کی ویکنس پہ اٹیک کرتا ہے, آپ کی کمزوری پہ اٹیک کرتا ہے. آپ کو اپنے بزرگ یاد آ رہے ہیں, آپ کو آپ کی والدہ یاد آ رہی ہے, والد یاد آ رہے ہیں, یو ہیو لاسٹ دیم. وہ آئے گا اور یہی کہتا ہے. پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا یار تصویر تو پھٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تم ان کی مورت بنا لو, مجسمہ بنا لو, پتھر سے کارو کرو, پتھر قائم رہتا ہے. اچھا, مجسمے بننے شروع ہو گئے. اب ایک جنریشن سے اس نے مجسمہ بنوایا ہے اور وہ بھی تک چل رہا ہے. اگلی جنریشن آتی ہے, اسے کہتا ہے تم ان کے وسیلے سے مانگا کرو, یہ نیک تھے, یہ اللہ کے مقرب تھے, تو ان کا واسطہ دو اللہ کو, تو ان کے واسطے سے مانگو گے تو تمہیں ملے گا, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہاں پر آگے اس نے شرک کا بھی پہلا کانسیپٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ اس کا, پھر نیکسٹ جنریشن, یعنی کہ ہزاروں سال گزر رہے ہیں برات,
یہ صدیوں کی بھی بات نہیں ہے, ہزاروں سال عمر ہے تب. 1000 سال گزر گئے, پھر 1000 سال گزر گئے. اگلی جنریشن کو اس نے کہا انہی سے مانگ لیا کرو, انہی کو سجدہ کر دیا کرو. ایک ہی بات ہے, سے اٹس اوکے, ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں سے ایسے سلسلہ چلتا چلتا چلتا, پھر میں نے لاسٹ ٹائم جس نے آپ کو کہا تھا کہ حسن بن صبا جس نے وہ نشے کی عادت ڈالی, اور نشہ اور عورت, یہ سب سے پہلی وہ ہسٹری ہے کہ جہاں سے نشے اور عورت کی وہ جو ہے نا ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ جی آپ نشہ دو نوجوان کو, اس کو ایک جنت نما جگہ پہ رکھو, خوبصورت جگہ پہ رکھو, اچھا کھانے پینے کو دو, اچھی عورت سے شناسا کراؤ. آسان الفاظ میں سر اسے یوں کہا جا سکتا ہے اس کی وہ خواہشات جو اس کے دل میں ہیں بطور جوان, جی اس کو باقاعدہ ایک سانچے میں ڈھال کے اس کے سامنے رکھ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اسلام کا تو ہم دیکھتے ہیں, مطلب اسلام میں تو ہمیں بہت زیادہ پروٹوکولز بھی ملے, ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں. ہم نے ہسٹری ڈسکس کی. آج کس دور میں آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑا قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا, اور جہاں تک آپ کی فورینزک کی ریسرچ ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے, بیکاز ایم دا وٹنس اس پوڈ کاسٹ کو جب میں نے دیکھا, اور بہت سارے لوگ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ جو انکشافات اس میں ہوئے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئے تھے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کس دور میں جب آپ اتنا ہسٹری پہ یقین رکھتے ہیں, میں اس ینگ جنریشن کا اب یوں سمجھ لیں کہ ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھتا ہوں, اگر یہ والا معاملہ ہم تک پہنچا ہے, یہ معاملہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی مشکل ٹاسک ہی نہیں ہے فحاشی کو حاصل کرنے کے لیے, اور آپ یہ آبزرو بھی کر رہے ہیں, معاشرے میں اس کا کیا کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں, آپ جس ایج میں بھی آپ ہیں, کیا ماضی میں بھی جب ہم بچے تھے اس وقت سے بھی یہ سلسلہ تھا, کیا اتنا ہی عام تھا جتنا اب دیکھا جاتا ہے؟ اب کی سچویشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگین یہاں پہ تھوڑا سا میں کوٹ کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے جب کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہے نا تو اس پہ تلوار لے کے چڑھائی مت کریں. آپ صرف ان کی نوجوان نسل میں بے حیائی اور فحاشی پھیلا دیں. اینڈ دیٹس واٹ اٹ از ہیپننگ ٹوڈے. یہ آج ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں دیکھوں اگر ماضی میں جا کے, تو آج سے 50 سال پہلے اس حد تک ہرس, ہوس, بے حیائی اور فحاشی نہیں تھی. ہاں یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے, انسانی فطرت کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, بلکہ جس کو جتنا آپ ڈینائی کرو گے اتنا ہی وہ ری باؤنڈ پہ ابھر کے آئے گا. اس کو ڈینائی نہیں کرنا. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بچے کی ینگ ایج میں شادی کر دو. تو آج کل کے دور میں تو اتنی زیادہ فراوانی اور اتنی زیادہ سہولت اور آسانی ہے. ابرار آپ کے میرے سامنے کی بات ہے, آپ یہ دیکھو لائک اباؤٹ آج 2024 ہے تو صرف 24 سال پیچھے چلے جاؤ, یا لیٹ 90s میں چلے جاؤ تو وہ بٹنوں والے موبائل تھے 3310. بالکل ایسے آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے کیمرے والا موبائل آیا جس میں چھوٹی چھوٹی اسکرینیں تھیں. اب آج کل آپ کے پاس اچھے بڑے آؤٹ کلاس قسم کے موبائل ہیں, ایسے ہی ہے, 7 8 انچ والی اسکرینیں ہیں, آئی پوڈز ہیں, ویژن پرو آ گیا, آنکھوں پہ لگائے ہوئے. ایگزیکٹلی. وہ اس طرف ابھی آتا ہوں, وہ اور زیادہ ڈینجرس ہے. اچھا, ابھی تو میں یہ وہ بتا رہا ہوں کہ جو عام ترین پبلک تک ایکسیس ہے, یعنی کہ ایک خوانچہ فروش, ایک ریڑھی بان, ایک ان پڑھ انسان سے لے کے ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص تک کی جو رسائی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے فون میں ہے, آپ کے اینڈرائڈ میں ہے. کیا کرنا ہے, آپ نے صرف وی پی این لگانا ہے, اینڈ وی پی این یو جسٹ پٹ اٹ آن, اور آپ دنیا کے کسی کونے میں دنیا کی کوئی چیز نکال کے دیکھ سکتے ہو. تو جب اتنی زیادہ ایکسیس ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا حال ہے, کیا مستقبل ہے اس قوم کا. سر یہ تو بالکل خطرناک ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 18 سال کی عمر میں شادی کر دی جائے, جب کسی نوجوان پر یہ قدغن لگائی جاتی ہے, اسے تھوڑا سا آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں, کسی نوجوان کو روکا جاتا ہے فحاشی سے, جتنے چیخ کے وعدے سنائی جاتی ہیں کہ اس کا عذاب ہے,
وہاں پر یہ والی حدیث کیوں نہیں بیان کی جاتی اور معاشرہ اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتا کہ 18 سال کے نوجوان کی شادی ضروری ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 پہ معاشرے کا کیا کردار ہے نکاح نامی یا شادی نامی جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈیفیکلٹ کرنے میں؟ اچھا، اب سب سے پہلی بات تو ابرار یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ آپ کہہ لو جو لمحہ فکریہ ہے، جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے نا، کہ آپ اور میں نے جوائن کی ہوئی ہے حرام پولیس، ہر چیز حرام پولیس. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے جس طرح کہ یہ فطرت ہے. میرے پاس آج وہ ابھی سلائیڈ نہیں ہے، میں آپ کو ضرور دکھاتا، میں نیکسٹ ٹائم وہ لے کے آؤں گا یا آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا. ایک سلائیڈ ہے میری میڈیکل کی کتاب میں، وہ میں ہر سال اپنے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا ہوں اور ان سے وہی سوال پوچھتا ہوں جو میں آج بتانے لگا ہوں. پورے صفحے پہ ایک سلائیڈ ہے، انسانی جسم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، دائیں سائڈ پہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آٹونومک نروس سسٹم ہے، ایک ہمارے ہے نا ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے، ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس کو کنٹرول کر رہا ہے آٹونومک نروس سسٹم. تو آٹونومک نروس سسٹم میں 2 سسٹم ہے، بالکل ایسے پیرلل ہیں براد، لیکن ایکول اینڈ اپوزٹ افیکٹ ہے. اچھا، ایکول بھی ہے اور لیکن اپوزٹ افیکٹ ہے. دے آر جسٹ گوئنگ ان ہینڈ ان ہینڈ. کیا میں ایگزامپل دیتا ہوں، سمپیتھیٹک سسٹم. سمپیتھیٹک سسٹم کا مطلب ہے فائٹ اور فلائٹ. فائٹ اور فلائٹ کو کوئی خوفناک لمحہ آ گیا ہے، مجھے بر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے یہاں پہ لڑنا ہے یا بھاگنا ہے، لڑ کے زندگی بچانی ہے یا بھاگ کے زندگی بچانی ہے. دیٹ از فائٹ اور فلائٹ. اس سسٹم میں جب سمپیتھیٹک سسٹم آن ہوگا تو میرے پتلیاں پھیل جائیں گی. اچھا. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، میرا سانس تیز ہو جائے گا، میری انرجی اتنی زیادہ بوسٹ اپ ہوگی، ایڈرینلین زیادہ ہوگی اور میں وہاں پہ یا لڑوں گا یا بھاگوں گا. اس کے بالکل برعکس ہے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم. ٹھیک ہے. پیرا سمپیتھیٹک سسٹم مجھے ریلیکس کرتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں ایسے ریلیکس کر رہا ہوں، میرا ہارٹ ریٹ بھی سلو ہے، میرے پیوپلز بھی اتنے ڈائلیٹڈ نہیں ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ سارا ایسے سین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بالکل ایسے ہینڈ ان ہینڈ چل رہے اور پوری باڈی میں ایسے ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ایک ایگزامپل میں نے دی نا دل کے سسٹم کی. برین میں بھی اسی طرح ہے، اسکن میں بھی اسی طرح ہے، مسل میں بھی اسی طرح ہے. لیکن ہمارے جو تولیدی اجزاء ہیں، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے ابرار، وہاں پہ اگر ایک کام سمپیتھیٹک سسٹم کر رہا ہے نا، لائک کہ اگر شہوت آ رہی ہے تو وہ سمپیتھیٹک سسٹم کر رہا ہے، اور اس شہوت کا جو اختتام ہے جو کہ انزال ہے وہ پیرا سمپیتھیٹک سسٹم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سسٹم کے اگینسٹ کچھ ہے ہی نہیں. دے آر بوتھ ہیلپنگ ایچ ادر، یعنی کہ اگینسٹ ہے ہی نہیں. باقی سارے جسم میں ہیں، ہاں، لیکن یہاں پر آ کے تولیدی نظام میں یہاں پہ نہیں ہے. سنرجسٹک ایفیکٹ ہے. اچھا. ایک آپ کو اس کام کے لیے تیار کر رہا ہے، دوسرا اس کام کے اختتامی مراحل میں آپ کی مدد کر رہا ہے. اینٹی کوئی کام ہے ہی نہیں. اینٹی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کیسے فائٹ کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ. اچھا سر، اس میں یہاں پر ایک نئی جہت کھل گئی ہے. یہ تو چلے انسانی جسم کی ساخت ہے کہ 2 چیزیں پورے جسم میں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں، ایکول ہیں لیکن اپوزٹ ہیں. اور جب ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ جس میں تولیدی نظام ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، وہاں پر اگینسٹ جانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم میں یہ چیز، ایک پون ایڈکٹیو آدمی ہے جو پون بہت زیادہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اپنے اوپر حالت جنابت طاری کرتا ہے یا ماسٹربیشن کی طرف آتا ہے. تو جب وہ ماسٹربیشن کا ارادہ کر رہا ہے ابھی ارادے کے مراحل میں، وہاں پر اس کے اگینسٹ جانے والا جسمانی ساخت بھی کچھ نہیں ہے. وہ سمپیتھیٹک اس کو تیار کر رہا ہے اس کام کے لیے کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا اس کے اختتامی مراحل تک، اور اس کو کوئی اپوز نہیں کر رہا. اس کو اپوز بھی کوئی نہیں کر رہا. یہ تو جسمانی ساخت کی بھی بات ہوگی. اچھا سر، وہاں پر دیکھنے کے بعد ماسٹربیشن، حالت جنابت طاری کی، سب سے پہلے تو بہت زیادہ میتھس ہیں سر اس ایکٹیویٹی کے متعلق بھی، میں چاہوں گا وہ بھی کلیئر کریں. پھر اس کے 2 طرح کے نقصان ہیں. ایک تو وہ نقصانات جو بطور مسلمان ہمیں فیس کرنے کو پڑتے ہیں، اور دوسرا وہ جو کہ کوئی بھی غیر مسلم بھی اگر کرے تو اس کو میڈیکلی وہ النیس ہوتی ہے، وہ میڈیکل پرابلم ہوتی ہے. وہ کون کون سی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا نا. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی کو فلو ہو گیا، ٹھیک ہے، وائرس ہے، ٹھیک ہے. کسی کو ریشہ ہو گیا، بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پیتھولوجی.
पैथोलॉजी। ठीक है। अब वायरस के लिए क्या है? एंटी वायरस। बिल्कुल है। बैक्टीरिया के लिए क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक है। पैथोलॉजी को आप फाइट कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तौलीदी निज़ाम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिनर्जिस्टिक हैंड इन हैंड मिल के वो काम कर रहे हैं। इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी है। तो यहाँ पे मैं ये वजाहत कर दूं कि आप पैथोलॉजी से लड़ सकते हो, आप फिजियोलॉजी से नहीं लड़ सकते। इसके लिए आप फाइट भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे कि आपको अपने डीमंस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। फाइट नहीं करनी, एम्ब्रेस करना पड़ता है। एम्ब्रेस करना है आपने अपने डीमंस को। आप अगर गुलाब का फूल तोड़ रहे हो तो उसके साथ कांटा भी है, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और पीर नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा खूबसूरत फरमाया है कि कांटे से नफरत मत करो, पाला हुआ है वो भी नसीमे बहार का, वो उसी का हिस्सा है, उसी का शाखसाना है। अगर वो वहां पे है तो उसका कोई पर्पस है, बिल्कुल, और कुछ नहीं तो वो फूल की हिफाजत कर रहा है। इतनी हिफाजत नहीं कर सकता तो कम से कम तोड़ने वाले के हाथ में ही चुभ जाता है। फूल के लिए तो वो उसका दोस्त हुआ ना, दुश्मन तो वो मेरा हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आप पैथोलॉजी को फाइट कर सकते हैं, फिजियोलॉजी को फाइट नहीं कर सकते। इससे हमने लड़ना नहीं है, ठीक है, हमने इसको समझना है, ठीक और है, समझ के इसको चलना है। अब आपका वो दूसरा क्वेश्चन कि जो लोग उसमें चाहे अहले ईमान है या कोई भी है, बनी नौ इंसान के हवाले से बात करते हैं कि उसमें होने वाली जो बीमारियां हैं, उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी जो इस वक्त पूरे मुआशरे में इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे। वो कौन सी बीमारी है सर? मेरे पास जिम में लड़के आते थे, ठीक है, सेहतमंद लड़के हैं, ठीक है, लेकिन दुबले पतले, शदीद कमजोर, ग़िज़ा भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, नहीं बन रहा, नहीं लग रहा। वो फिर बड़ी मजबूरी के आलम में मुझे आके बताते थे, चूंकि मैं डॉक्टर हूं, कि जी उन्हें कतरों की बीमारी है, ठीक है, कि कतरे निकलते रहते हैं, कि सीमन के कतरे निकलते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो इतना ज्यादा कॉमन है, और ये सिर्फ पोर्नोग्राफी की वजह से है। इसकी वजह सिर्फ पोर्नोग्राफी है? सिर्फ पोर्नोग्राफी इसकी वजह है। दूसरी चीजें जिस तरह डाइट है, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया, फास्ट फूड वगैरह, वो बाद की बातें हैं। क्योंकि जब तक एक बंदा नौजवान, सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त है ना, तो अल्लाह ताला ने उसके निजाम में, उसकी बॉडी में इतने ज्यादा बैकअप सिस्टम रखे हुए हैं कि वो फेल होते होते होती है, लेकिन अचानक से नुकसान नहीं। अचानक से नहीं होती। लेकिन ये पोर्नोग्राफी वो डैमेज अचानक कर रही है। आप जब घंटों बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे हो और आपको एक तनाव महसूस होता चला जा रहा है, एक टाइम आएगा कि आपकी बॉडी कहेगी कि ये क्या कर रहा है। क्यों? हर चीज का ना एक मकसद है। मैंने कहा ना, ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मकसद मतलब है फंक्शन। अगर इरेक्शन हो रही है, तनाव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक काम के लिए तैयार हो रहा है, और जब वो उस काम की तैयारी के अलावा उसका कोई और मसरफ किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी एक पट्टा है, वो भी एक मसल है, वो मसल वीक हो जाता है। वो मसल इस हद तक वीक हो जाता है मैस्टरबेशन की वजह से कि फिर इरेक्शन ना भी हुई हो तो डिस्चार्ज होता रहता है, कतरे आते रहते हैं। इस कदर नुकसानदेह है, और ये यंग जनरेशन में इतना ज्यादा पाया जाता है। मैंने 10 साल जिम चलाया और ऐसे मैंने हजारों केस देखे हैं, ट्रीट भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो भी जाते हैं, बात मान लेते हैं। और उसमें खाली दवाई नहीं होती, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जाहिर है इस चीज का ताल्लुक इस चीज से है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। क्योंकि इसके खिलाफ जिस तरह से आपने बड़ी वजाहत कर दी कि इसके खिलाफ आप लड़ नहीं सकते, इसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। Exactly. अब सर ये भी शिकायत देखने को मिलती हैं, और ये भी बात वाज़ेह है, कई लोग डेली बेसिस पर इस अमल के मुर्तकिब होते हैं, और वो शायद यहाँ तक मामला केसेस जो सुनने में मिलते हैं वो इस कदर ख़राब मिलते हैं कि उनको शहवत भी पॉर्न देखे बगैर नहीं आती। ये यकीनी तौर पर केसेस आपके सामने भी आते होंगे। यहाँ पर इस एक स्पेसिफिक सिचुएशन में अगेन मास्टरबेशन फिर वो कर रहे हैं, फिर यंग जनरेशन उसी एक गड़े में गिरती जा रही है। इसके मज़ीद एक तो आपने ये बता दिया कि एक नुकसान उसका तौलीदी जो सिलसिला है
اس کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگ نہیں رہ جاتی, وہ کنٹینیوس ہے, اور کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. مزید اس ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ پٹھا کمزور اگر ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ صرف پٹھے کی کمزوری تک بات نہیں رہ جاتی. اچھا. ایک سب سے بڑا پٹھا ہے دماغ. یہ آپ کا گیا. اچھا. آپ نشے میں ہو. دنیا کا سب سے بدترین نشہ یہ ہے. دنیا کا کوئی نشہ لے لو, ہیروئن لے لو, کوکین لے لو, آئس لے لو, چرس لے لو, واٹ ایور, دنیا کا کوئی نشہ, سارے نشے دنیا کے ایک طرف اور سیکس کا نشہ ایک طرف. جو آپ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں وہ وہی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں کہ جو نشے کے استعمال کے بعد ریلیز ہوتے ہیں. اگر کوئی پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, اگر کوئی ایسی ہارڈ کور مووی دیکھ رہا ہے, تو اس کے دماغ میں وہی نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین, سیروٹونین, آکسیٹوسن وہی ریلیز ہو رہے ہیں کہ جو نشے کے بعد ریلیز ہوں گے. اور ڈوپامین ایک ریوارڈنگ نیورو ٹرانسمیٹر ہے کہ آپ مجھے کہو گے یار اگر تم یہ کام ٹائم پہ مکمل کر لو گے تو میں تمہیں اچھا کھانا کھلاؤں گا, ایک ریوارڈ مل رہا ہے مجھے, میں وہ اچھا کام بھی کروں گا, جلدی بھی کروں گا, آپ کہو گے چلو ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریوارڈنگ میکنزم ہے, آپ کا برین آپ کو ریوارڈ دیتا ہے, تو وہ نیورو ٹرانسمیٹر بنتے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھتے ہو آخر دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے, بالکل انلمیٹڈ تو نیورو ٹرانسمیٹر نہیں ریلیز ہو سکتے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یا میں نے آج ایک مووی دیکھی ہے یا کسی نے آج ایک مووی دیکھی ہے, اس کے 10 نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوئے ہیں, چلو میکسیمم کیپیسٹی پوٹینشیل اس کے برین کا 100 تک ہے, وہ 100 تک کے بعد تو 102 تو یا 105 یا 1000 تو نہیں بنا تجاوز ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ وہ ودڈرال ہے, یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو شہوت ہونی ہی بند ہو جاتی ہے. اچھا. کیوں؟ اس کا برین ایک لمٹ تک پہنچا ہے, اس سے زیادہ اس کے برین کی کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح وہ عضو تناسل کا پٹھا کمزور ہو کے شہوت پہ نہیں آ رہا, اسی طرح آپ کا دماغ بھی ایگزاسٹ ہو گیا ہے اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کا دماغ ایگزاسٹ ہو گیا ہے, اوور پاور کر لیا ہے اس کو جو ہے نا نیگیٹیوٹی نے, اور اس میں اتنی اب کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا کر سکے اور وہ اس کو اس کی ریکوائرڈ اماؤنٹ یا ریکوائرڈ جو اس کا ریوارڈ میکنزم تھا یا جو ایک تسلی, تشویق اور چسکا اور مزہ مل رہا تھا وہ اسی لیول کا دوبارہ مل سکے. یعنی وہ ایکٹیویٹی بامر مجبوری جاری رہے گی, لیکن اس کا ریوارڈ والے وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور اسی خاتمے کی وجہ سے کئی لوگ اس میں مختلف طرز کے, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کی اپنی اپنی رائے ہے, ہر طرز کی بات ہوتی ہے, چڑچڑاپن بھی, غصہ بھی, اس کے مزید نقصانات کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ یہ تو جسمانی صحت کو نقصان ہو گیا, اور کس طرح سے نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا, چڑچڑاپن کیوں آ رہا ہے؟ اسی لیے آ رہا ہے کہ مجھے ایک ٹاسک پورا کرنے پہ ایک ٹافی ملی, ٹھیک ہے, مجھے بعد میں وہ ٹافی مل بھی رہی ہے تو مجھے اس کا وہ مزہ نہیں آ رہا, تو پھر میں نے اریٹیٹ ہی ہونا نا. اس کو ہم وڈرال سمٹم کہتے ہیں کہ نشہ آپ کا پورا نہیں ہو رہا, آپ کا نشہ ٹوٹ رہا ہے, آپ کی باڈی کی, دماغ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ چڑچڑے پن پہ چلے جاتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے دل میں, میرے دل میں, سب کے دل میں ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمان. ٹھیک ہے, تو ایسی کسی بھی حالت میں کہ آپ پورن دیکھ رہے ہیں یا کوئی پورن دیکھ رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی اس کو بعد میسٹربیشن کر رہا ہے, تو ایمان آپ کے دل سے نکل کے آپ کے سر پہ پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. آپ اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہو. اگر آپ اس وقت مر گئے تو آپ بے ایمان مر گئے, بغیر ایمان کے مر گئے. تو ایمان آپ کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے. ایمان ایک پاک چیز ہے, وہ ناپاک حالت میں آپ کے جسم میں, دل میں نہیں رہتا. تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ شخص نہا کے, غسل کر کے, فریش ہو کے تازہ دم ہو جاتا ہے, پھر وہ ایمان دل میں واپس آتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ جب بندے کے دل میں خیال آتا ہے یار نہ ہی کردا تے چنگا سی, کیا تھا وہ, واز اٹ ورتھ اٹ, کوئی فائدہ ہوا, کوئی مزہ آیا, یا وہ جڑا تو مزہ پہلے لب رہا سی وہ ہون آیا, نہیں آیا تے فٹے منہ پھر کیوں کیتا.
یہ وہ ایمان کی ریپرکشنز ہیں کہ جو آپ کو بعد میں آتی ہیں کہ جب آپ کے دل میں دوبارہ ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر وہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان بھی گیا، دین بھی گئی، دنیا بھی گئی، سب کچھ ہی خراب ہو گیا، صحت بھی، مینٹل ہیلتھ بھی، ہر طرف آپ نے نقصان ہی نقصان دیکھا. اچھا سر، یہ تو ہم نے مردوں یا لڑکوں کے متعلق آپ نے بات کر دی. ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے جو ہمارے یقینی طور پہ پوڈ کاسٹ سنتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ جو غلاظت ہے اسے کمیونٹی میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. کم ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتی، ہے ضرور. وہاں پر ہم سر ایک لفظ سنتے ہیں، خواتین اس بات پہ وہ بڑا اس بات کو ریلیٹ کرتی ہیں، ہارمونل چینج کی، ہارمونل امبیلنسنگ کی، کہ ہارمونل امبیلنس ہوئے ہوئے ہیں یا ہارمونل چینج آ رہا ہے. کیا یہ ساری چیزوں کا تعلق بھی اس ایک چیز سے؟ بالکل اس چیز سے تعلق ہے. اس کی آپ کو میں ایسے وضاحت دیتا ہوں کہ مرد حضرات کے پاس تو ایک وے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پورن دیکھا، انہوں نے میسٹربیٹ کر لیا. اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30% جو خواتین ہیں وہ بھی پورن ایڈکٹس ہیں. اچھا، اگر آپ کی پاپولیشن میں 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 30 جو ہیں وہ خواتین پورن ایڈکٹس ہیں. لیکن ان کو اس لیول کا آؤٹ کم میسر نہیں ہے کہ جو میسٹربیشن فیسلٹی مرد کے پاس ہے ان کے پاس بھی، لیکن اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وجہ سے مزید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا. اچھا، مزید فرسٹریشن کہ ان کو، میل کو تو میں نے کہا نا کہ ایک وقت میں ایک مزہ آنا ہے اور باقی ساری زندگی اس نے اسی مزے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کو دوبارہ کرتے رہنا ہے. نشے کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے. لیکن خواتین میں تو وہ فرسٹریشن اس لیے بنتی ہے کہ ان کو وہ فزیولوجی کی جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے تو ان کی فرسٹریشن مزید بڑھ جانی ہے. ٹھیک. تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کی وجہ سے، اچھا پھر یہ ہے کہ مردوں میں اگر ٹیسٹوسٹیرون پایا جاتا ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جی 99% ٹیسٹوسٹیرون پایا جاتا ہے تو 1% فیمیل ہارمون بھی ہوتے ہیں مردوں میں. ٹھیک ہے، ایسٹروجن ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح خواتین ہیں، اگر ان میں 99% ایسٹروجن اور پروجسٹرون پایا جاتا ہے تو ان میں بھی تقریباً ایک اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں بتا رہا، مثال کے طور پہ کہ اگر 1% ٹیسٹوسٹیرون پایا جاتا ہے. اب اس طرح کا پورن دیکھ کے نا ان کا وہ بیلنس خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ان کا ہائی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھو گے کہ بیشتر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. بالکل ہے. یہ چہرے پہ بال جو بالیدگی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون اس کی وجہ ہے. کئی خواتین کو تو یہاں تک مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں شیو کرنی پڑتی ہے، وہ اس کے بغیر صبح اٹھ کے اپنے کالج یا اپنے اسکول یا اپنے آفس نہیں جا سکتی. تو یہ ٹیسٹوسٹیرون ان میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. مردانہ خصوصیات ان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں تو چہرے پہ داڑھی اور مونچھ نکل آتی ہے خواتین پہ. تو پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھو نا تو شاید کوئی پورے پنڈ میں اگر کوئی ہوگی تو ایک خاتون ہوگی. آج کل تو یہ اتنا زیادہ پریولنٹ ہے کہ میک اپ سے چھپاتی ہیں یہ چیزیں. صحیح بات ہے سر. اچھا، اس میں آپ نے خواتین میں تو بتا دیا کہ داڑھی اور مونچھ نکلنے لگتی ہے، مردوں پہ بھی اس کے اثرات؟ مردوں میں پھر وہ زنانہ پن آ رہا ہے نا. اچھا، مردوں میں ایسٹروجن بڑھ رہا ہے، مردوں میں زنانہ پن آ رہا ہے، مردوں میں پھر باجیاں آ رہی ہیں. ٹھیک. یعنی ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی گفتگو، وہ لٹکے جھٹکے، وہ یہ وہ فلانا سارا کچھ ان میں باجی پن آ رہا ہے اور خواتین میں مردانہ پن آ رہا ہے. یعنی یہ اس لحاظ کی ہارمونل امبیلنسنگ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان میں نزاکت اور جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خواتین کے چہروں پر بال نکل رہے ہیں، وہ داڑھی مونچھ نکل رہی، اتنی زیادہ امبیلنسنگ کہ اب یہ سر وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکشن کی کہ یہ ہسٹری سے لے کے، مذہب لے کے، ہم نے ہیلتھ لے کے. اب سر سولوشن ہم نے ڈھونڈنا تو یہ ہے کہ اس کا سولوشن ہونا چاہیے. بہت اچھا. اور میڈیکل کے حوالے سے اس کا کیا سولوشن ہے؟ میڈیکل کے حوالے سے سب سے پہلے، پھر ہم اس کو کوئی ایسی تھیراپی جو ہماری پرسنل تھیراپی ہو، بطور مسلم ہو، بطور جوان ہو، جو ہم خود پہ ورکنگ کریں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی بھی آیت ہے کہ مراد کو پہنچے وہ لوگ جنہوں نے اپنے جسموں کو پاک رکھا. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ میڈیکل حوالے سے
اس پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا یار یہ بہت ہی اچھا, یعنی کہ اگر آج آپ یہ سوال نہ کرتے تو ہماری یہ پوڈ کاسٹ ادھوری رہ جاتی. ہے؟ بالکل کہ ہم نے صرف پرابلم کو ڈسکس کیا, ہم نے سولوشن نہیں دیا. اور پھر سولوشن اگین یو ہیو ایڈریسڈ اٹ بیوٹیفلی, کہ ہم نے سولوشن ایسے دینا ہے کہ ہم نے ایز اے ہیومن بینگ اسے ایڈریس کرنا ہے, ناٹ اونلی ایز اے مسلم. بالکل ٹھیک. ہاں مسلم والے پارٹ میں ہم اینڈ پہ آئیں گے. بہتر سر. ٹھیک ہو گیا. میڈیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے اپروچ کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا یار ڈیٹاکس ڈیٹاکس ڈیٹاکس, یار میں نے ڈیٹاکس ڈائٹ لینی ہے, میں نے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے. ڈیٹاکسیفائی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کے اندر جو بھی تبدیلیاں پیدا کی ہیں, سگریٹ پی کے, شراب پی کے, پورن کا نشہ کر کے, یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کے اندر کیمیکل چینجز لے کے آتی ہیں. آپ سیلولر لیول پہ, مولیکولر لیول پہ, خلیات کے لیول پہ آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. تو اس کو واپس ریورس کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جاتا ہوں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن میں بھی, وہاں پہ میں اسٹیرائڈز کے, اینابولک اسٹیرائڈز کے اگینسٹ انہیں بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ کتنے ڈیمیجنگ چیزیں ہیں, یہ نقصان دہ چیزیں ہیں, یہ استعمال نہیں کرنی ہے. وہاں پہ ایک جم کا کوچ آتا ہوتا تھا. اچھا اس نے کیا کرنا, میں تو چونکہ ڈاکٹر ہوں, میرا فیلڈ ہے, اور پھر سپورٹس میڈیسن میں نے 10 سال جم چلایا ہے, میری اپنی ریسرچ ہے, میری اپنی اسٹڈی ہے. تو اس نے کیا کرنا, اور یہ ایک دن کی نہیں میں بات بتا رہا, یہ میں 2008 سے بتا رہا ہوں. 2008 سے لے کے تقریباً 2000 میرا خیال ہے 18 تک. وہ بندہ ریگولر میرے لیکچرز میں آتا رہا ہے, سال میں 4 لیکچر بھی ہوتے ہیں, وہ ریگولر اس نے میرے لیکچرز میں آنا, اور اس نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی کہ میرے سے زیادہ ریسرچ کر کے آئے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. علیحدہ بات ہے کہ مجھے وہ چیزیں پتہ ہوتی تھیں کہ جدھر وہ اپروچ کر رہا ہوتا تھا, لیکن اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے سے زیادہ پڑھ کے آئے, میرے سے زیادہ اسٹڈی کر کے آئے. اچھا میں سمجھتا تھا کہ شاید میرے چیزیں لینے آتا ہے, مجھے اینٹی کرنے آتا ہے, یا اس چیز کو جسٹیفائی کرنے آتا ہے کہ اسٹیرائڈز کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آخری میں نے بتایا نا 2018 والا لیکچر تھا, اس میں میں نے اس کا درد, اس کا کرب محسوس کیا. اچھا وہ کس طرح سر؟ وہ اس لیے کہ باتوں ہی باتوں میں, ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں, لیکن جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہو, جس کو پتا ہو, یا جو وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈزنٹ سی بٹ دا مائنڈ ڈزنٹ نو. اگر آپ کو پتا ہے نا تو آپ اگلے کا ہلکا سا ہنٹ بھی پکڑ لیتے ہو. ٹھیک ہے, اس بندے کو بیچارے کو پرسنلی اریکٹائل ڈسفنکشن تھا, اور اس کی وجہ اینابولک اسٹیرائڈز کا بے تحاشا استعمال تھا. باڈی تو بہت اچھی بن جاتی ہے, لیکن مردانہ طور پہ آپ فارغ ہو جاتے ہو, مردانگی سے آپ کھسی ہو جاتے ہو, ویسے آپ کی باڈی جو ہے نا وہ سپر ہیرو والی ہوتی ہے. اس بندے کو وہ پرابلم تھا, تو اس نے اچانک ہی کچھ ایسا سوال کر دیا, تو مجھے اندازہ ہو گیا. پھر میں نے اس وقت اسے کہا تھا کہ اینابولک اسٹیرائڈز کے انے واہ استعمال کے بعد آپ اس چیز کو جمپ سٹارٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. کہ آپ دھکا لگاؤ گاڑی کو, پیٹرول ڈالو, آپ نے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلائی ہے, کاربوریٹر میں کچرا آ گیا ہے, آپ کو نہیں میں تو ہن گڈی چلانی ہی چلانی ہے, پاؤ جی آدھے ہائی آکٹین پاؤ. اس وقت آپ ہائی آکٹین بھی ڈال لیں گے تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی, کیونکہ اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم چاہیے. اس کو ایک ٹائم چاہیے, اس کو اوور ہالنگ چاہیے, انجن اوور ہال ہوگا سارا, پھر دوبارہ وہ گاڑی چلنے کے قابل ہوگی, اور وہ بھی پھر اس کنڈیشن میں 0 میٹر والی میں نہیں جائے گی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے. ٹھیک ہے, تو باڈی کو ڈیٹاکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے, اس نقطے سے پہلے کہ جہاں سے پہلے واپسی ناممکن ہو جائے. سر وہ نقطے کی بھی وضاحت کر دیں. وہ نقطہ یہ ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا, آپ نے تو ایک بات کی نا کہ کچھ لوگ روزانہ, میں اگین جم کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا, کسی کو ناکام نامراد نہیں لوٹایا. کوئی میرے پاس آیا ہے تو میں نے اس کی مدد ضرور کی ہے. تو میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ بھی آئے, میرے جم کے جو ممبر تھے, جو یہ کہتے تھے کہ وہ دن میں 5 سے 10 مرتبہ میسٹربیشن کر جاتے ہیں. شہوت نہیں بھی آ رہی تو وہ لگے ہوئے ہیں.
وہ وہی مزہ اٹین کرنے کے چکروں میں ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے, پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. وہاں پہ میں کیا کروں, میں ڈاکٹر ہوں, خدا تو نہیں ہوں نا, کہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ٹچ کروں گا اور بندہ 0 میٹر ہو جائے گا. لوگ ڈاکٹر کے پاس آنے کے بعد یہی امید کرتے ہیں, توقع یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب ٹھیک کرنا. اور یہ میں نے بڑے بڑے پوسٹ ڈاک پی ایچ ڈی لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں اگر میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. واہ بھائی, میں خدا تو نہیں ہوں بھائی. اگر یہی ہو تو پھر امریکہ جیسے ملک میں تو کوئی مرا ہی نہ, جتنی وہاں پہ ترقی جتنی وہاں پہ ترقی ہے, جتنی وہاں پہ سہولیات ہیں. تو اس لیے دیر از آلویز اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے آپ باڈی کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے سر؟ اس کے لیے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگین میں نہ چاہتے ہوئے بھی, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بنی نوع انسان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی یا کہہ لیں کہ ابھی فی الحال اس ٹاپک پہ نہ آتے ہوئے بھی اس طرف آ جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سرکہ استعمال کرو, اور سرکہ کیا خوب غذا ہے. یقین کرو ابرار, سرکہ, سیب کا سرکہ, ایپل سائڈر ونیگر یا کوئی بھی سرکہ آپ کھانے میں استعمال کرتے ہو, وہ آپ کی خون کی نالیوں کو ایسے صاف کرتا ہے کہ جس طرح آپ کے سینیٹری کے پائپس کو تیزاب صاف کرتا ہے. اچھا, اتنا وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں, اتنی جگہ پہ کام کرتا ہے. آپ کے جگر کو وہ صاف کرتا ہے, آپ کے خون کو وہ صاف کرتا ہے, خون کی نالیوں کو وہ صاف کرتا ہے, گردوں کو وہ صاف کرتا ہے, ہارٹ کو وہ صحت مند کرتا ہے. پوری باڈی میں جہاں جس طرح میں نے کہا تھا نا کل آپ سے کہ شراب ہائیڈروفیلک اور لیپوفیلک ہونے کی وجہ سے باڈی کے ہر کمپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے, اسی طرح ایپل سائڈر وینیگر آپ کی باڈی کے ہر کمپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور فائدے کے علاوہ اور کچھ کرتا ہی نہیں. زبردست. ایک تو یہ ہو گیا سر. میں آپ کو اس کی ایک اور ایسی ایگزامپل دوں, وہ لوگ کہ جو اس چیز کی بڑی شدید شکار رہتے ہیں کہ ان کے معدے میں تیزابیت رہتی ہے, ان کو کھٹے ڈکار آتے ہیں, متلی ہوتی ہے, کبھی الٹی آ جاتی ہے, اس کے لیے وہ دوائی کھاتے ہیں. پہلے زینٹیک کی گولی آتی تھی, آج کل اومیگا ہے, نیکسم ہے, ایسے کیپسول ہیں, ایسی ادویات ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ادویات جا کے نا آپ کے معدے میں, آپ کے معدے کی ایک نارمل فنکشننگ پاور ہے کہ اس نے اندر تیزاب پیدا کرنا ہے. کیوں؟ ہمارا معدے کا کھانا ہضم ہی تیزاب سے ہوگا. وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے, اس کی موجودگی کے بغیر آپ کے معدے میں, آپ کی باڈی میں پروٹینز ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ہم وہ ایسڈ ہی بنانا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایسڈ بننا بند ہو گیا, اندر جو تیزابیت ہوئی تھی, جو السر ہوئی تھی, وہ تو السر ہوا تھا, وہ تو چلو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا, لیکن آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اسی کے متبادل میں اگر آپ کوئی بھی فریش فروٹ جوس لے کے, لیمو پانی لے کے, اس میں سیب کے سرکے کا 1 چمچ ڈال کے اگر آپ پیئیں گے تو وہ آپ کی تیزابیت ٹھیک کر دے گا. اس کی میرے پاس ایک سائنٹیفک توجیہ ہے. اچھا, یعنی کہ یہ میں صرف ایک رینڈم فلوک نہیں مار رہا, میں آپ کو 110% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور بیکڈ اپ ود دا انفارمیشن کہ آپ کا سرکہ جو ہوتا ہے وہ ویک ایسیٹک ایسڈ ہے. ٹھیک, وہ ویک ایسیٹک ایسڈ ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے, ایسیٹک ایسڈ ایک آرگینک ایسڈ ہے, وہ منرل ایسڈ ہے. تو یہ آرگینک ایسڈ ایک ویک کیپیسٹی میں جا کے آپ کے معدے کے اس انوائرنمنٹ کو بحال کرتا ہے جس کے لیے وہ معدہ بنا ہے. ٹھیک. اور آپ کے کھٹے ڈکار, آپ کی تیزابیت, آپ کا سارا کچھ انسٹنٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ 6 مہینے یوز کرو گے تو ٹھیک ہوگے. ابھی بیٹھے بیٹھے جس کے معدے میں بھی تیزابیت ہو رہی ہے, وہ لیمو پانی یا کسی فریش فروٹ جوس میں یا کسی 7 اپ کی بوتل میں ہی 1 چمچ سرکے کا ڈال کے پیے, ودن 5 منٹس اس کی پین ٹھیک ہو جائے گی. زبردست. اور یہ تو صرف ایک وہ فائدہ ہے جو ایک ظاہری فائدہ ہے, جو سیلولر لیول پہ یہ ڈیٹاکس کر رہا ہے, وہ آپ کی پوری باڈی کو صاف کر رہا ہے. زبردست. اور یہ ابھی صرف ایک چیز ہے جو میں نے بتائی ہے. دوسری چیز ہے شہد. موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اس میں.
شہد شوگر کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے. ٹھیک ہے, شہد پھر طریقہ استعمال ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی شہد کی تاثیر بڑی گرم ہے, میں نہیں کھا سکتا. تو بھائی سنت کے طریقے سے استعمال کرو نا. صبح نہار منہ پانی میں مکس کر کے پیو. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم چمچ پورے کے پورے چمچ ہی گڑپ گڑپ پیتے جاؤ؟ اس کو سنت کے طریقے کے مطابق پیو. شہد ایک ایسی چیز ہے, آپ ریگولر اسے یوز کرتے ہیں نا تو نہ آپ کو کبھی لوز موشن لگیں گے, نہ آپ کو کبھی قبض ہوگی. ٹھیک. اور قبض ہر بیماری کی وجہ ہے, بیماریوں کی ماں ہے قبض, ام المرض کہا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو شہد, سرکہ, یہ چیزیں آپ استعمال کریں. پھر اس کے علاوہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں جس میں ادرک ہے, اچھا, کالی مرچ ہے, ہلدی ہے, پھر آپ کا اوریگینو ہے. ان ساری چیزوں میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جو آپ کے سیل کو مرنے سے بچاتے ہیں. آکسیڈنٹس آپ کے سیلوں کو مارتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ, یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہے. اور ایک اور چیز ہے کلونجی, جس میں میکسیمم اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلونجی استعمال کرو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو آپ سرکہ, کلونجی, شہد, یہ چیزیں استعمال کر کے دیکھو تو صحیح. یہ آپ کو ایک پرماننٹ شفا دیں گے. زبردست. باقی دوائیاں, میں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں, پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہوں, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ دوائیاں ٹرک کی بتی ہیں. کیوں؟ آج آپ شوگر کے لیے 250 ملی گرام والی گلوکوفیج کھا رہے ہو, آپ کل کو 500 کھاؤ گے, پھر آپ 850 والی کھاؤ گے, پھر آپ 1000 والی کھاؤ گے, پھر آپ 1000 صبح شام کھاؤ گے, پھر آپ اس میں ڈائمائکرون MR ایڈ کرو گے, 30 والی ایڈ کرو گے, پھر صبح شام 30 والی کرو گے, پھر 60 والی ایڈ کرو گے, اور پھر اینڈ میں آپ کہو گے یار اب دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں, اب انسولین پہ آ جاتے ہیں. تو وہ ٹرک کی بتی ہے. میں تو اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہونا ہے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے؟ ٹھیک ہونا ہے تو جو میں بتا رہا ہوں یہ کر لو, اور اگر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے تو میرے پاس بڑی بتیاں ہیں, وہ جس کے پیچھے لگا, میں جس کے پیچھے کہوں گا میں لگا دوں گا تمہیں پیچھے. آپ نے میڈیکل کے حوالے سے میڈیسنز اور وہ تمام تر چیزیں بھی بتا دی ہیں, اور اب وہ پہلو ہے چونکہ آپ ہر بات کا حوالہ اسلامک وے میں اس لیے بھی لیتے ہیں, اور یہ سچ بھی ہے کہ اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے جو دین ہے اس میں. اب ایک علاج ہوتا ہے جو ہم میڈیکل طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے, یہ پورنوگرافی, یہ ماسٹربیشن, ان ساری چیزوں کا اور فحاشی کا ہمارے دماغ کے ساتھ ہے, اور کہیں نہ کہیں دل کے ساتھ بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے, تو سکون کے لیے مذہب کے بھی ہمیں رہنمائی دے رہا ہوتا ہے. تو روحانی طور پر ایسا کون سا عمل ہے جو ہم کریں تو؟ بہت ہی مزے کا سوال ہے, اور جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے نا, سب سے پہلی چیز جو کنٹرول کرنی ہے, نگاہ, نظر. یہ میری جو نظر ہے نا, آئیز آر دا ونڈوز ٹو دا سول. اچھا, ہاں, سبحان اللہ. آنکھیں آپ کی روح کی کھڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے, آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا, وہ آیت بڑی جگہ کوٹ ہوتی ہے کہ جی صحیح مردوں کے لیے صحیح عورتیں اور غلط مردوں کے لیے غلط عورتیں. تو میرا یہ اوپن چیلنج ہے سب کے لیے, مجھے کوئی بتا دے کہ کون ہے کہ جو زانی نہیں ہے. میں ایسے کر کے کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں نا تو سر سے لے کے پاؤں تک سکین کر لیتا ہوں, وہ چاہے 100 کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندے نے یوں کر کے دیکھا ہے اس کو اور کہتا ہے یار ادھی میٹرنٹی لیو آنے والی ہے. مجھے نہیں پتا چل رہا, اس نے اے شیپ فراک پہنا ہوا ہے, مجھے کیا پتا. لیکن وہی بات ہوئی 4 دن کے بعد اس کی جو ہے نا وہ میٹرنٹی لیو آ گئی. تو ہم منٹو کہتا ہے, سعادت حسن منٹو کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے گھر کی عورتیں چھوڑ کے باقی ہر عورت گوشت کی دکان ہے. یوں تول رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت سر. یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اس معاملے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے کہ لاہور میں بھی ریسنٹلی ہاسپٹل میں زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے. بھارت میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اور یہ مینٹل فرسٹریشن ہے. اس قدر فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ چائلڈ ابیوز اس سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف چائلڈ ابیوز کنٹرول ہو پا رہا ہے,
نہ یہ پورنوگرافی کنٹرول ہو پا رہی ہے، نہ نوجوان نسل صحیح رستے پر آ رہی ہے. اتنے زیادہ اندھے گھڑے میں ہم گرتے جا رہے ہیں کہ دن بدن سر ہم اضافت ہی دیکھ رہے ہیں. جو کبھی 14 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی انڈیا میں بھی ایون کیسز سامنے آئے. وہ بھی ہماری بیٹی ہے، وہ بھی ہماری بیٹی، بالکل ایسے سر بطور انسان وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے. اور پتہ نہیں سر کتنے ایسے کیسز جو روزانہ شاید کیمرہ پہ نہیں آتے، لیکن وہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں اصلاحی نوٹ ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں روحانی طور پر کچھ نہ کچھ بلڈ اپ کر سکے. اور ہماری یہ جو نظر کی بھوک ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر صبر یا اس پر کوئی عقل یا فہم ادراک اس قوم پہ کھل سکے. آپ نے انڈیا کا بھی حوالہ دیا، میں آپ کو دنیا کی سب سے انڈسٹریلائزڈ نیشن کا حوالہ دیتا ہوں، امریکہ کا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے معاشرے میں کوئی عورت، غور کیجئے گا میری بات پہ، کوئی عورت جنسی ہراساں ہونے سے محفوظ نہیں ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں. وہ بچپن میں بھی ہراساں ہو سکتی ہے، وہ بلوغت میں بھی ہراساں ہو سکتی ہے، وہ اپنی ایڈلٹ لائف میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اولڈ ہومز میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی عورت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، کسی عورت کی عزت وہاں محفوظ نہیں ہے، جس کو ہم سب سے زیادہ سلجھا ہوا ترقی یافتہ معاشرہ کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے یہاں سے جو حل آتا ہے وہ حل ہے، میں یہاں کوٹ کروں گا سر ساحل ادیم کو، وہ ہر چیز کا حل دیتے ہیں نماز اور مسجد. یار آپ کا کیا خیال ہے؟ مسجد آج عورتوں کے لیے بند ہو گئی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آگے باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں. ایک عورت بچہ لے کے آئی ہوئی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، سرکار تلاوت کو مختصر کر دیتے ہیں کہ اس عورت کا بچہ رو رہا ہے. تو کیوں ہم نے اپنی عورتوں کو مسجد سے نکال دیا ہے؟ کیوں ہم نے عورتوں کو تو کہاں ہے، یہاں مردوں کو نصیب نہیں ہے مسجد میں جانا. صحیح بات ہے سر. صرف چند مخصوص ایام ہیں، جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ آپ کو مسجدوں میں کوئی رونق نظر آتی ہے. ادروائز ابرار لمحہ فکری ہے یار، اس میں فجر کے ٹائم پہ آپ کی پہلی صف بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر کیا، پھر ہم نے تباہی کی طرف ہی جانا ہے. نماز، صلاح، سب سے بہترین حل نماز ہے. نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کے لیے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور میں بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، پینٹ ٹائی لگا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں. آپ کہو گے ابرار کیا اور ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ میں کہوں گا یار میں فریش نہیں ہوں. ایک لمحے میں پتہ لگ جائے گا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں. تو میری نماز، 5 وقت کی نماز مجھے بے حیائی سے روکتی ہے. میں اگر سوچوں بھی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میرا اوپن چیلنج ہے سب سے، کوئی مجھے بتائے کہ کون زانی نہیں ہے. ہم روز آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، کبھی پورن دیکھتے ہیں، کبھی سڑک پہ جاتی بھی لڑکی کو اوپر سے لے کے نیچے تک سکین کرتے ہیں، اس کا گوشت تول رہے ہوتے ہیں کہ اس میں گوشت پوشت کتنا ہے. میں اپنے کانوں سے کوئی ایسی چیز سنتا ہوں کہ جس کا سننا ہی ممنوع ہے، وہ میں کانوں کا زنا کر رہا ہوں. میں اپنے ہاتھ سے کسی ایسی رپورٹ پہ دستخط کر رہا ہوں جس کی میں نے رشوت لے کے غلط رپورٹ دی ہے. میں اپنے ہاتھوں کا زنا کر رہا ہوں. میں کسی ایسی محفل کی طرف میرے قدم اٹھ رہے ہیں کہ جو شراب نوشی والی محفل ہے، میں اپنے قدموں کا زنا کر رہا ہوں. تو یہاں کون زانی نہیں ہے آج کے معاشرے میں؟ ہر کوئی ہے. اور پہلا سٹیپ جو ہے اس کو کریکٹ کرنے کا وہ نگاہوں کی حفاظت ہے. اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. آپ نے وہ بڑا ہی مشہور سا ایک کلپ دیکھا ہوگا، ایک مومن بندہ ہے اور ایک غیر ملکی خاتون اس کا انٹرویو کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں پچھلے 30-40 منٹ سے تمہارے ساتھ بات کر رہی ہوں، تم نے ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. اس نے کہا میں اپنے اللہ کا حکم دیکھوں یا تم لوگوں کا ٹی وی شو دیکھوں؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی نگاہ کی معافی ہے، تو پہلی وہ اتنی ٹکٹکی باندھ لیتے ہیں کہ دوسری نگاہ کی نوبت ہی نہیں آتی. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. بالکل ٹھیک سر. جس طرح میں نے کہا کہ ایمان ہی دل سے نکل جاتا ہے. اللہ نگاہوں کی حفاظت ہے. نماز سمپل سا سلوشن ہے یار. نماز آپ کو لٹرلی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز آپ کی
اس شہنشاہ سے، اس مالک الملک سے، اس الرحمن سے، اس الکریم سے ملاقات ہے. بے شک. آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے کسی باس سے ملنا چاہو، وہ آپ کو ٹائم دے نہ دے، آپ کہو جی میں نے چیف منسٹر سے ملنا ہے، جا کے ٹائم لے لو، اپوائنٹمنٹ بھی سیٹ ہوئی ہو، انہیں کوئی اور کام پڑ جائے، کوئی ضروری کام آ جائے، وہ ادھر چلے جائیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ رہ جائے گی. اور یار 5 مرتبہ وہ مالک الملک، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے گھر سے آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی صرف نماز میں. بے شک سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب کرے. آمین. سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ یقینی طور پر ہمارے لیے اصلاحی پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.